اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈ لیٹ چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین جس اولاد سے بڑی بڑی توقعات لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے، ان کے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات والدین تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ اے کاش تو نے جنم ہی نہ لیا ہوتا، اور کبھی تو وہ ایسے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ بد دعا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تمہیں اٹھا لے اور تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، استغفر اللہ۔ لیکن بد دعا کرنے سے پہلے کبھی والدین نے یہ سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اولاد کا بگاڑ کہیں ہماری غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو شاید ہمیں آج دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے جا لاڈ پیار اور نخرے دیکھتے رہ کر ان کو یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ بھی بچے ہیں اور بڑے ہو کر ہمارا یہ لاڈ پیار ان کو خراب کر دے گا، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ان کے تو ابھی کھیلنے کودنے کے وقت ہیں، تو ہم نے ان کی گالیوں پر شاباش دیتے رہے اور ان کو مہمانوں کے سامنے ان سے ڈانس کرواتے رہے، اور یہ ماں جو آج اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے پریشان ہے اس وقت کتنے فخر سے سینہ پھلا کر کہہ رہی ہوتی ہے، ارے دیکھو ماشاءاللہ میری بیٹی صرف 7 برس کی ہے مگر کتنی مہارت سے ڈسکو ڈانس کرتی ہے، اور منع کے دیکھو بھی 6 برس کا ہے لیکن فلاں فلاں گانے اس کو پورا یاد ہے۔ یاد رکھیں کہ اولاد ایک فصل ہے، ہم اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ببول کے بیج بو کر گل و لالہ کے اگنے کی توقع کرتے ہیں تو یہ ہماری نری حماقت اور سراسر نادانی ہے۔ ویورز، جب بچپن میں بچے کی تربیت ہی نہیں کی تو جوانی میں ان کی گستاخیوں، اس کی شرارتوں اور اس کی شوخیوں کی شکایت کرنا یہ بے معنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا ہے کہ اولاد ماں باپ کے پاس ایک امانت کی مانند ہے جس کا دل ایک نفیس موتی کی مانند ہے۔ وہ موم کی طرح نقش پذیر ہے اور ہر قسم کے نقوش سے خالی ہے۔ اس کی مثال ایک پاک زمین جیسی ہے کہ اس میں جو کچھ بوئے گا وہ وہیں اگے گا۔ اگر نیکی کا تخم بوئے گا تو لڑکا یا لڑکی دیندار ہوگی اور دین کی سعادتوں کی حامل ہوگی، اور والدین نیز اساتذہ اس کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ اگر نیکی کا تخم نہ بویا تو لڑکا یا لڑکی بدبخت ہوگا، اور جو افعال اس سے سرزد ہوں گے اس میں والدین اور اساتذہ بھی شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ بہت سخت ہے، اس سے حفاظت بھی اس کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس آگ سے یوں بچنا ہوگا کہ اولاد کو مؤدب بنایا جائے، اسے نیکی اخلاق کی تعلیم دی جائے اور بری صحبت سے بچایا جائے، یہ تمام فسادات کی جڑ ہے۔ جو بچہ صحیح تربیت سے محروم رہتا ہے وہ حقیقتاً یتیم ہوتا ہے۔ یتیم صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس کا والد انتقال ہو جائے، بلکہ وہ بچہ بھی یتیم ہوتا ہے جو کسی درد مند مربی کی تربیت سے محروم رہے۔ عربی زبان کے مشہور شاعر شوقی نے کیا خوب کہا ہے، لیس الیتیم من اتہا ابواہ من حمل حیاتی و خلفہ خلیلا۔ وہ بچہ در حقیقت یتیم نہیں جس کے والدین دین کے غم سے آزاد ہو کر اسے بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلاک لہ اما تخلت او ابا مشغولا۔ حقیقت میں تو یتیم وہ بچہ ہے جس کو ایسی ماں ملے جو اسے بے توجہ ہو اور اس کا باپ بھی مشغول ہو۔ ویسے تو حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو ماں باپ کی شفقت سے، ان کی توجہ سے اور ان کی تربیت سے محروم رہتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر جب جرائم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور چوری، ڈکیتی اور قتل گاری کا سبب بنتا ہے تو اس کے والدین بھی اس صورت میں اس کے جرم میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے بچپن میں اسے اسلامی اخلاق نہیں سکھائے ہوں گے اور اس کی تعلیم و تربیت پر کماح کا توجہ نہیں دی ہوگی تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان قتل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا۔ جج نے اسے پھانسی کی سزا سنائی تو اس نے درخواست کی کہ میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے سے پہلے مجھے اپنی والدہ سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ والدہ کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری کان میں کچھ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کان قریب کیا تو اس نے ماں کے کان کو کاٹ کھایا۔ جج نے کہا کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے، تمہیں اپنی والدہ کا کان کاٹتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ مجرم نے جواب دیا، فی الوقت میں اسے یہی سزا دے سکتا ہوں، اگر موقع ہوتا تو شاید میں اسے اس سے بھی بڑی سزا دیتا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے جنم تو دیا لیکن میری تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ میرے چھوٹے موٹے جرائم پہ میری حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ میں لوگوں سے جھگڑتا تھا تو میری پیٹھ ٹھونکتی تھی،
رشاباش دیتی تھیں۔ اگر یہ ابتدا ہی میں مجھے روکتی اور سمجھاتی تو آج میرے ہاتھوں کوئی ناحق قتل نہ ہوتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بے شمار مجرم ایسے ہیں جو ابتدا میں ننھے منھے جرائم کرتے تھے اور پھر ہوتے ہوتے وسیع قسم کے مجرم بن جاتے ہیں اور بلا خوف و خطر بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پر کہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ شرعی قانون کی روح سے صرف انڈا یا رسی چوری کرنے پر کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، بلکہ احناف کے نزدیک چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی چوری کی گئی ہے وہ کم از کم 10 درہم کی مالیت رکھتی ہو، اور ہر کسی کو معلوم ہو کہ انڈے اور رسی کی قیمت 10 درہم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء کرام اور محدثین اعظام نے اس حدیث کے مختلف مطالب بیان کیے ہیں، یعنی بعض نے تو کہا ہے کہ اس حدیث میں بیضہ سے مراد انڈا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی خود ہے جو کہ مجاہدین میدان جنگ میں سر پر پہنتے ہیں، اور رسی سے مراد وہ رسی ہے جس سے جہاز کے لنگر باندھے جاتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا زیادہ واضح مفہوم جس میں کسی قسم کی تعویل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ یہ ہے کہ اس چور نے اپنی چوریوں کا آغاز انڈے اور رسی جیسی بے وقت چیزوں کے اڑانے سے کیا تھا، اور پھر وہ بڑی بڑی چیزیں چوری کرنے لگا یہاں تک کہ ہاتھ کٹنے کی نوبت آ گئی۔ اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بہت معمولی اور معصوم ہوتی ہے، لیکن جرم آگے چل کر بہت بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ قطروں کو جمع کیا جائے تو وہ دریا بن جاتے ہیں، اور ذرے مل جائیں تو پربت بن جاتے ہیں۔ بنولے پر محنت کی جائے تو شاہانہ لباس بن جاتا ہے، اور بچوں کی نگہداشت کی جائے تو وہ پھول بن کر گلشن کو معطر کر دیتے ہیں۔ موتی پروئے جائیں تو حسینوں کے گلے کی مالا بن جاتی ہے، اور ستارے جمع ہو جائیں تو کہکشاں بن جاتی ہیں۔ مجاہدین کو منظم کیا جائے تو بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، اور افراد پر محنت کی جائے تو وہ محدث بن جاتے ہیں، مفسر بن جاتے ہیں، مجاہد بنتے ہیں، اور زمانے کے امام و پیشوا بن جاتے ہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چنگاری کو اگر نہ بجھایا جائے وہ شعلہ بن کے خرمن کو بھسم کرنے والی بن جاتی ہے۔ جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو جھاڑ جھنکار کا جنگل تیار ہو جاتا ہے، دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو سیلاب بھی بن جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ لٹیرے بھی بن جاتے ہیں، وہ قتل و غارت کرنے والے بھی بن جاتے ہیں، اور اللہ کا نام انہیں نہ لینا سکھایا جائے تو پھر ان میں خلا بھی پر نہیں ہوتے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔